أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم. یہ سورہ قریش پورے کلام مجید میں یہی ایک ایسی سورت ہے کہ جس سورت کا نام اللہ تعالی نے قبیلے کے نام سے رکھا. یہ خصوصیت ہے قریش کی. بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی سورت نازل فرمائی اور انہی کو مخاطب فرمایا. قیامت تک قریش کا نام لیا جائے گا. قرآن جب تک باقی رہے گا وہاں تک قریش کا نام بھی باقی رہے گا. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. یہ جو قریش ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سمجھی جاتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ تو بالکل غیر آباد زمین تھی. قرآن میں بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے بسا دیا میری اولاد کو بوادٍ، ایسی وادی میں غیر ذی زرع، کہ جہاں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، سنگلاخ پتھریلی زمین، پہاڑ ہیں وہاں. کلام مجید میں بھی تو قریش جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے. ان کو یہاں بسایا تھا مکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ کو اس زمین کو آباد کرنا تھا. حالانکہ پہلے کا نقشہ اگر دیکھا جائے تو کوئی آدمی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہاں آئندہ کوئی آباد ہو سکتی ہے. بس پہاڑی پہاڑ، ایسی سنگلاخ زمین، پتھریلی زمین، پہاڑوں والی زمین، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد فرمایا. حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چہیتی بیوی وہاں تھی، تنہا اکیلی، اور ایک چھوٹا سا ننھا منا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھی. کیوں اللہ تعالیٰ کو اپنا خاص مکان اور بیت یہاں پر آباد کرنا تھا، جس کو ہم بیت اللہ کی تعبیر کرتے ہیں. اب یہ گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ لوگ نہ ہو وہاں تک اللہ کا گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو یہاں آباد فرمایا. یہ مختصر میں تاریخ بتلاتا ہوں قریش کی، تب جا کے یہ سورت کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام وہاں بڑے ہوئے، وہاں شادی بھی ہوئی، اور دوسرا ایک قبیلہ وہاں آیا، وہاں سے گزر رہا تھا، جرہم نامی قبیلہ.
ان میں تعداد زیادہ تھی بنسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی. اور پہلے زمانے میں کیا ہوتا، جو طاقتور ہوتا کمزور پر حملہ کرتا اور کسی بھی طرح اس کو مغلوب کر دیتا اور اس کا جو کچھ ہوتا اپنے قبضے میں لے لیتا. اور اس زمانے میں سب سے بڑی جو چیز سمجھی جاتی تھی وہ پانی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے قبضے میں زمزم کا پانی تھا. یہ پوری تاریخ میں آپ کو نہیں بتلاتا، یہ سب آپ کو معلوم ہے، زمزم کا پانی کیسے نکلا، وہاں کیسے آباد ہوا اور کس طرح آباد کیا، یہ تو بہت لمبی تاریخ ہے. تو جرہم جو قبیلہ تھا وہ زمزم پانی کے اوپر غالب آ چکا. بعد میں چل کر خزاعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک قبیلہ تھا خزاعہ. یہ جرہم قبیلے کا ظلم بڑھتے گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے یوں سوچا کہ لاؤ بنی اسماعیل بہت کم ہے، ان تمام کو ہم یوں کہیں کہ بت پرستی کرو. اگر تم بت پرستی نہیں کرو گے تو سب کو ایک آگ کھائی میں جلائی جائے اور اس میں سب کو پھینک دیا جائے. یہ انہوں نے پلان بنایا جرہم قبیلہ والوں نے. اتنے میں خزاعہ والے سب جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا یہ تو بالکل مناسب نہیں کہ ہم بت پرستی کریں، ہم ایک مرتبہ ایسا مقابلہ کریں کہ کسی بھی طرح ان کو مغلوب کر دیں اور ہماری یہ جو زمین ہے اور ہمارا یہ جو پانی کا چشمہ ہے پھر ہم اس پر قابل ہو جائیں. اللہ کا نام لے کر انہوں نے ہمت کر کے جو مقابلہ کیا، تمام جرہم والوں کو وہاں سے بھگا دیا. مکہ خالی ہو چکا. جس کا نام پہلے مکہ نہیں تھا وہ تو بعد میں پڑا. مکہ اصل میں بکہ تھا. بکہ کا معنی کوٹ دینا، چورا چورا کر دینا، پیس کر کے رکھ دینا. اس لیے کہ جس نے بھی پوری نیت سے مکہ کو شکست کرنے کا ارادہ کیا اور مکہ کو ہرانے کا ارادہ کیا کسی بھی بادشاہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیا، کوٹ کے رکھ دیا. اور آج بھی اگر کوئی ارادہ کرے گا، یہاں تک کہ دجال بھی کا ارادہ کرے گا تو دجال بھی وہاں داخل نہیں ہو سکے گا. اس بنا پر اس کا نام بکہ اور مکہ پڑا. اصل تو بکہ نام ہی تھا. قرآن میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بکہ میں. اور بکن کا معنی پھوٹ کے رکھ دینا. اس کی خصوصیت اللہ کو آباد کرنا. اس بنا پر اللہ جس کو چاہتا ہے آباد کرنا، اس کو کوئی ویران نہیں کر سکتا. اور یہ کب آباد ہوتا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتلاتا ہوں. اسی صورت میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو اخیری چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں نا، اس میں گویا کلام مجید کا خلاصہ ہوتا ہے، پوری دنیا کا اور اسی طرح دین کا اور آخرت کا خلاصہ ہوتا ہے. اس صورت کر کے آپ کو اندازہ ہوگا. تو یہ جو قریش خاندان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں وہی آباد ہوا وہاں مکہ. اب اس کا نام قریش کیسے پڑا؟ تو اس سورت کی جو شروعات ہے لإیلاف قریش، اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ قریش نام کیوں پڑا اور اس سورت کا نام بھی قریش کیوں رکھا. یہ تو وجہ بتلا دی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش والوں کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ان کے نام کی ایک سورت نازل فرمائی. خاص قریش والوں کو مخاطب فرمایا. اگرچہ قریش والوں کو مخاطب فرمایا لیکن اس کے ضمن میں پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب فرمایا. اور اس کی کیا وجہ؟ مختصر وجہ سن لو حدیث سے. آپ کہیں گے کہ اس صورت میں تو صرف قریش والوں کو خطاب ہے،
اللہ تعالیٰ قریش سے یوں کہتے ہیں کہ آپ عبادت کرو، ہمیں تھوڑی عبادت کا حکم دیا، لیکن علماء فرماتے ہیں دوسرے احادیث کے ضمن میں کہ قریش والوں کو حکم دینا یہ گویا پوری دنیا والوں کو حکم ہے کہ تم اس گھر کی عبادت کرو۔ اور گھر کی عبادت کا مطلب کیا؟ یہ جو الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بیت اللہ ہی کی عبادت ہے، یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت، کیونکہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو ہم یہاں اگرچہ ہم وہاں بیت اللہ میں نہیں بلکہ یہاں ہم اپنے وطن میں ہیں یا کوئی گاؤں میں ہو یا کھیت میں ہو، جو بھی نماز پڑھتا عبادت کرتا ہے وہ رب کے بیت کی عبادت کرتا ہے۔ تو کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ چلو بھائی قریش والوں کو حکم دیا عبادت کرنے کا، ہمیں تھوڑی حکم دیا، لیکن یاد رکھنا قریش کے ضمن میں پوری دنیا والوں کو حکم ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس تبع فی هذا الشان لقریش او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لوگ تابع ہیں اس شان میں، یعنی دین کے بارے میں، چاہے وہ دین خیر کا ہو چاہے وہ دین شر کا ہو، تمام میں قریش وہ سردار سمجھے جائیں گے اور قریش متبوع سمجھے جائیں گے، امام سمجھے جائیں گے اور لوگ ان کے تابع سمجھے جائیں گے۔ اسی بنا پر اگر کفر کا زور ہوا تو کافروں کا سردار اس زمانے میں اگر کوئی تھا تو قریش تھا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفر کا زور تھا، تو ان کا سردار کون تھا؟ قریش۔ اور اس زمانے میں قریش کی زبان سے جو نکل جاتا تھا لوگ اس کو اپنانے کے لیے تیار، چاہے وہ بات بادشاہ کے خلاف پر تھی پھر بھی تمام لوگ قریش کی بات کو لبیک کہتے تھے۔ اس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں قریش کی عظمت کو بٹھا دیا تھا۔ واحد کیوں؟ اس کی وجہ یاد رکھنا، اصل مجھے وجہ بتلانی ہے، اس صورت کا خلاصہ مجھے بتلانا ہے۔ اللہ میری مدد فرمائے۔ میں بیچ میں ایک بات کہہ دوں، اس لیے کہ معلوم نہیں میں کوئی اللہ کا بندہ ہوں، میرا تو یقین ہے، دعا کرے کہ اللہ مجھے ہمت دے، ورنہ آج ہمت نہیں ہے بولنے کی واقعیت۔ مجبوراً میں کہتا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ دعا کی درخواست کر دوں، طبیعت خراب ہے، ہمت تو نہیں تھی، لیکن آپ دعا فرمائیں، اللہ میں بھی انشاءاللہ دعا کروں گا آپ لوگوں کے لیے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمت دے، صحت دے اور بولنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور مفید بات کہنے کی توفیق دے۔ زور دے کر بول رہا ہوں میں، جیسا کہ بعضوں کو اندازہ بھی ہوگا، تو آپ دعا بھی فرمائے دل میں کہ اللہ تعالیٰ مفید بات مجھے کہنے کی توفیق دے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خلاصہ سنانا ہے اور یہ خلاصہ پوری زندگی یاد رکھنا۔ جب بھی یہ سورہ قریش کی تلاوت کریں نماز میں تو فوراً اس خلاصے کی طرف اپنی توجہ ضرور جانی چاہیے، یا جب بھی ایسے ہی تلاوت کریں سورہ قریش کی تو فوراً اس خلاصے کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے۔ وہ کون سا خلاصہ؟ قریش والوں کی اتنی زیادہ عظمت کیوں بیان فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان فرمایا کہ قریش کی 5 خصوصیتیں ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کو بیان فرمایا، اور ان میں سے سب سے بڑی جو خصوصیت ہے مجھے قریش میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑی کیا خصوصیت ہے؟ قریش والے پوری زندگی فخر کریں، واقعات ان کو حق ہے، اسی بنا پر ان کو حقیق نہیں سمجھنے کا، چاہے ان کے عمل کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میں جو بار بار کہتا ہوں اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرب والوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ میں عرب میں سے ہوں۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، کیوں؟ معلوم تھا کہ آئندہ لوگ عرب کی برائی بیان کریں گے ان کے اعمال کو دیکھ کر، لیکن برائی ہمیں نہیں بیان کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ یوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرب سے محبت کرو، اس لیے کہ مجھے ان سے محبت ہے اور میں ان میں سے ہوں۔
تو قریش کی عظمت کیوں بیان فرمائی معلوم؟ اس کی وجہ سن لو مختصر، بیت اللہ کی بنا پر. اور بیت اللہ کی بنا پر کیا صرف نہیں بلکہ بیت اللہ یعنی جو اس بیت اللہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کی بنا پر. تو آپ ہی بتلاؤ جو اللہ کی عبادت پر جا ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے گا. یہ خلاصہ. اللہ کرے میری بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے. یہ جو سمجھ میں آ گیا میرا پار ہو چکا، دنیا کا بھی. اور میں ابھی سمجھاتا ہوں انشاءاللہ دنیا کا بھی میرا پار اور آخرت پر ہے ہی. چلو آپ ہی بتلاؤ، آپ نے کبھی سوچا ہمیں دنیا میں کیا چاہیے؟ دنیا میں دو چیزیں چاہیے. آپ نے نہیں سوچا ہوگا کبھی، لیکن میں آپ کو اس صورت سے بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ دنیا کی کون سی چیزیں ہیں اہم. یہ اگر دو چیزیں نہ ملے سب بیکار. کون سی دو چیزیں؟ ایک تو کھانا. آپ ہی بتلاؤ اگر کھانا ہی نہ ملے تو. دوسری چیز کھانا تو ملا لیکن امن اور سکون اور چین نہیں ملا تو کس کام کا وہ کھانا، وہ پیسے، وہ بنگلے، وہ بادشاہ، وہ سلطنت کس کام کی کہ جس میں چین اور سکون نہ ہو. تو دو چیزیں اہم ہیں، کھانا. ایک واقعہ میں بیچ میں سنا دوں، پھر بعد میں چلتا ہوں، شان نزول بیان کرتا ہوں. ابھی آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت بڑے بزرگ گزرے. یہ کن کے خلیفہ تھے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرتضی کے خلیفہ، اجل خلیفہ. سب سے بڑے اگر کوئی خلیفہ گزرے کن کے؟ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے. تو وہ کون ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. بہت سارے ان کے خلیفہ تھے لیکن سب سے بڑے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ. یہ دہلی میں جو قطب مینار ہے نا ان کے نام سے مشہور ہے، وہیں ان کا مزار ہے. کاکی کیوں کہتے ہیں ان کو معلوم؟ اس لیے کہ ان کے مزار پر پہلے کیمپ استعمال ہوتے تھے اور سب کو تقسیم کیے جاتے تھے. اس بنا پر ان کا نام پڑا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. کیمپ جو کیک کھاتے ہیں نا وہ. ان کے ایک خلیفہ تھے، نام سنا ہوگا آپ نے، شیخ فرید الدین گنج شکر، اور ایک قول کے اعتبار سے شکر گنج اور ایک قول کے اعتبار سے شکر یار رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ. کون؟ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. ان کے نام کی وجہ گنج شکر کیوں مشہور ہوا؟ آپ نے سنا ہوگا شاید باقی. چھوٹے بچے تھے وہ. دیکھو ماں کی تربیت کیسی ہوتی ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن آپ مختصر سمجھ جاؤ. اب تو آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کی باتیں آپ کے سامنے آ چکی. آپ بھی خود بخود سمجھ سکتے ہیں کیا سبق لینے کا ہر بات سے. کیا سبق لینے کا کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ماں اگر نیک ہوتی ہے اولاد بھی نیک بنتی ہے. ماں اگر نمازی ہوتی ہے، تلاوت کی پابند ہوتی ہے، اولاد واقعات نمازی بنتی ہے، تلاوت کی پابند بنتی ہے اور دیندار بنتی ہے. پورا مدار اولاد کا ماں کے اوپر ہے. باپ تو باہر کا ہے، وہ بیچارہ کمانے میں اپنا دن گزارتا ہے، وہ اپنے گھر میں اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا زیادہ جتنی ماں تربیت کر سکتی ہے اولاد کی. اسی بنا پر کل قیامت کے دن ماں سے پہلے اولاد کا سوال ہوگا باپ کے بعد میں کہ تو نے کیا تربیت کی اولاد کی. عام طور پر جتنے بھی بڑے اللہ والے پہلے زمانے میں بنے، آپ ان کی تعریف اٹھا کے پڑھیں تو ان کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت کا ہاتھ ہے. کوئی بھی بڑا، یہ جو سب سے بڑے کون ہم سمجھتے ہیں؟ تمام اولیاء کے سردار عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرتضی، اس نے تربیت کی تھی، ماں نے تربیت کی. ماں کی تربیت کی بنا پر اتنے اونچے درجے کے بنے. نہیں چھوٹے بچے تھے وہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے، ماں نے کیا کہا تھا؟ بچے وہ چھپی ہو جائے، جھوٹ مت بولنا، چھوٹا سا بچہ ہے. لیکن رستے میں ڈاکو آئے
اشرفی چننا کا صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس 40 اشرفی نہ ہے. ڈاکو بھی دنگ رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بچے. کہ ہاں بالکل. اور آج کل ہم 40 روپے کے خاطر جھوٹ بولتے تھے. رکشا والا بھی ایک 5-10 روپے کے خاطر جھوٹ بول دیتا ہے. اگر کوئی اجنبی آیا کہ بھائی کتنے کہ 5 روپے ہوتے ہیں, اگر 4 روپے ہو تو 1 روپیہ جھوٹ کر لیا نے تو حرام کا ہے. 1 روپے کے خاطر اسلام پیش دیا. اگر کوئی بیچارہ اجنبی اگر کوئی سوار ہوا 5-10 روپے زیادہ لینے گا, یاد رکھنا اس میں کوئی برکت نہیں. پورے دن جو کمایا 100, 200, 300 روپے نے ان 5-10 روپیوں کے خاطر تمام روپیوں میں سے برکت اللہ اٹھا لیتے ہیں. دکان والا بھی جب دیکھتا ہے کہ یہ فورن کا ہے, ایسا موقع نہیں ملے گا, کما لو جتنا کمانا, کیونکہ جو بولوں گا وہ تو دے دے گا, وہ بھاؤ میں کمی بیشی نہیں کرے گا. یاد رکھنا یہ اچھی بات نہیں, مناسب نہیں ہے. جو آپ کا چلتا ہو رہے, جو عام طور پر جو آپ کا بھاؤ چلتا وہی لو, اس سے زیادہ نہیں. بالکل مناسب نہیں. یہ انسانیت کے خلاف ہے, مروت کے خلاف یہ مسئلہ ہے. برکت نہیں ہوگی. تو دیکھو ہاں تو ماں کا ہاتھ تھا ان میں بھی. ارے خواجہ اجمیری نفر اللہ عمر کا رہو, ان کی تربیت میں بھی ماں کا ہاتھ. ایک مرتبہ کیا ہوا, اجمیر سے دہلی آئے, صرف سفر کیا. لمبا واقعہ کیوں سفر کیا تھا شاید آپ کو معلوم ہو, ایک جمعہ میں نے بیان کیا تھا ایک آدمی کی سفارش کے لیے. لمبا واقعہ ہے. تو صرف سفر کیا, ان میں ان کا چہرہ دیکھ کر 90,000 لوگ مسلمان ہو گئے. صرف چہرہ دیکھ کر. پوری زندگی میں تو 90 لاکھ ہوئے, لیکن ایک سفر میں 90,000 ان کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. تو ماں نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ سفر میں کام کیا؟ کہ امی جان اللہ کے فضل سے اللہ نے وہاں تک یوں سمجھو اپنے فضل سے مجھے وہاں تک پہنچا دیا کہ ایک ہی سفر میں 90,000 مسلمان ہو گئے. تو امی نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے. میں نے ایسی تیری تربیت کی کہ کبھی تجھے میں نے بلا وضو دودھ نہیں پلایا تھا. جب تک تو پیٹ میں تھا کبھی میں نے کوئی صبح کا لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں اتارا تھا. ہر وقت میں تلاوت کرتی تھی. اور آج کل تو بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے کتنی نمازیں غائب بدلا ہو تو پھر وہ بچے پر کیا اثر پڑے گا. نمازیں تو غائب سمجھے, لیکن کیا کیا سب خرافات ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے. سب تفصیل میں نہیں جاتا, پھر بچے پر کیا اثر ہوگا. تب جا کے خواجہ اجمیری نفر اللہ عمر کا رہو کہ آنکھیں کھلی کہ ہاں بات صحیح ہے. اب مجھے پتا چلا کہ میری ماں کا ہاتھ ہے اس میں. کہاں سے کہاں بات پہنچی. خواجہ قطب الدین بختیار کاشی رحمت اللہ علیہ, ان کے پیچھے بھی ماں کا ہاتھ تھا. کیا چھوٹے سے بچے تھے, ان کو کیا رغبت دلائی معلوم. پہلے زمانے میں اس زمانے میں جو مٹھائیاں ملتی ہیں نا کھانے پینے کی جو چیزیں وہ سہولت ہے اللہ نے اس زمانے میں غریب کو جو دی ہے اس زمانے کے بادشاہ کو نہیں دی. اللہ کا شکر ادا کرو, فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے افطاری کے وقت, شربت پیتے بہترین قسم کا. پہلے زمانے کے بادشاہ کو یہ حاصل نہیں. کتنا اللہ کا شکر ہے. جتنی نعمتیں ملتی ہیں اتنی ہماری طرف سے ناشکر. ہر چیز ٹھنڈی ماشاءاللہ, واقعات روزہ لگا ہو اور تربوز آپ نے ٹھنڈا کھایا ہو کتنا اچھا لگتا ہے. پہلے زمانے میں ٹھنڈا تربوز نہیں ملتا تھا. اللہ کا شکر ادا کریں ہم. بادشاہ کو وہ نعمتیں نصیب ہے جو آج کل کے جھونپڑی میں رہنے والے غریب کو نصیب ہے. تو ماں نے اپنے بچے کو کیا بتلایا تھا معلوم. بچے اسے معلوم ہے جب آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹھائی دیتا ہے, شکر کی پڑیا دیتا ہے. بس اس زمانے کی مٹھائی ہے تھی شکر کی پڑیا. کسی کو بولتے ہیں شکر گنج. ٹھیک ہے, بچے تو ایسے ہی مٹھائی کے شوقین ہوتے ہیں. بچے سے اگر کوئی کام لینا ہو ایک چاکلیٹ کا وعدہ کر دو وہ فوراً کام کر لے گا. تو بچے نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں, میں تو نماز پڑھتا ہی رہوں گا تب تو, جب کہ ہر وقت مجھے شکر کی پڑیا ملے گی. تو
اس نے 2 رکعت پڑھی. اب ماں نے پہلے سے کیا انتظام کیا؟ اس مسلح کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دی. اس طرح رغبت دلائی. نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا تو مسلح اٹھایا تو شکر کی پڑیا ملی. کھا لیا کہ ماں اب تو میں نماز پابندی سے پڑھوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا. کبھی آج تک بتلاؤ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح نماز کی ترغیب دی؟ بلکہ یوں کہیں گے ماں کہ نہیں, بچہ ٹیوشن سے آیا تھکا ہوا ہے, مت اٹھاؤ اس کو فجر میں, ان کو سونے دو. فجر کی نماز اور ماں کہتی ہے کہ سونے دو. اور ظہر اور عصر تو اسکول میں جاتی ہے. کبھی پوچھا کہ بیٹے تم نے ظہر کی نماز پڑھی اسکول میں, عصر کی نماز پڑھی تم نے؟ یا ٹیوشن میں ایسا وقت ہوتا ہے کہ نماز کا وقت کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ نے نماز پڑھی. ایسی تو ہماری تربیت جو اہم مریض ہے. اب آپ ہی بتاؤ وہ بچہ اس کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اس صورت میں ہے جب تک تم عبادت نہیں کرو گے وہاں تک تمہیں عمل نہیں ملے گا, تمہیں صحیح معنوں میں کھانا نہیں ملے گا. اس صورت میں ہے. کبھی سوچا اس طرح آپ نے یہ صورت کیا کہتی ہے؟ تو کیا ہوا؟ خواجہ فرید الدین شکر گنج کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. چلو میں یہ بات نہیں کہتا ہوں, ابھی واقعہ ادھورا ہے اپنا, سمجھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قریش کی خصوصیت ہے کہ میں ان میں سے ہوں. ایک دوسری, قرآن نے ان کے نام کی صورت بیان فرمائی. تیسری چیز, اللہ تعالیٰ نے قریش میں نبوت رکھی اور بھی 7 خصوصیتیں بیان فرمائی. اب دیکھو, اور ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ زمزم کے پانی کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کو مقرر فرمایا. 5ویں, بیت اللہ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کو مقرر فرمایا. پوری دنیا کا امام اور متبوع اللہ تعالیٰ نے قریش کو بنایا. اور 10 سال ایسے گزرے اسلام کی زندگی میں کہ قریش کے علاوہ کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی. حدیث میں مکہ کی زندگی 10 سال کی گزری نے کل ملا کر کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ 40 میں. قریش کے یہ خصوصیت ہے. قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زبردست خصوصیت. اور آئندہ جب بھی کوئی امام ہوگا وہ مسجد کا امام نہیں, بادشاہ, وہ قریش میں سے ہوگا. الائمہ من قریش, امام قریش میں سے ہوگا. بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا من قریش ولا تعلموهم, ارے تم قریش سے سیکھو, قریش کو سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ عجیب فضیلت. یہ ہے خصوصیت ہے. اچھا, اب شان نزول سنو اس صورت کا. اللہ تعالیٰ کو بیت اللہ آباد کرنا تھا, اور میں نے شروع میں مختصر تاریخ بیان کر دی کہ سنگلا کی زمین پہاڑی علاقہ تھا. شاید بھولے سے اگر کوئی وہاں سے گزرتا تو 1 سیکنڈ ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں. آدمی کی بات میں کرتا ہوں, بلکہ پرندے کا بھی کبھی وہاں سے گزر نہیں ہوا تھا. ایسی زمین تھی, اور ایسی زمین کو آباد کیسی کرنی تھی معلوم؟ کیسی آباد؟ جیسے کہ آج کل کیسی آباد ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہر ایک کبھی کیوں چاہتا ہے کہ میں مکہ جاؤں, مدینہ جاؤں. شاید کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جس کی تمنائیں انگڑائیاں نہ لیتی ہو کہ کب اسے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں حاضری کا شرف بخشے. ہر ایک چیز تمنا کرتا ہے. کیسے آباد؟ ارے آپ لندن جاؤ, امریکہ جاؤ, 5-6 مرتبہ جاؤ گے دل بھر جانے گا, لیکن یہ جگہ تو ایسی ہے ہر وقت جانے کا چیتا ہے کہ سال میں کتنی مرتبہ ہو, کوئی حرج کی بات نہیں, دل ہی نہیں مرتا. اللہ تعالیٰ کو اس طرح آباد کرنا تھا. اب آباد کیسے ہو؟ وہاں نہ کھیت تھا, نہ درخت تھے, نہ پانی تھا, نہ آبادی تھی, نہ انسان کا گزر تھا, نہ پرندے, نہ درندہ بھی نہیں تھا وہاں پر. اور ایسی جگہ کو آباد کرنا ہے تو کیسے آباد کریں بتلاؤ آپ؟ یہ اچھی بات.
اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنا دیا بچے آباد کرنے کے لیے. اور آپ ہی بتلاؤ جہاں اللہ کا گھر ہو وہاں کیسے جینا چاہے انسان کا. ارے اللہ کا گھر کا دیدار گویا اللہ کا دیدار. اسی بنا پر تو فرماتے حجر اسود کو پہنچا دینا وہ گویا اللہ سے ملاقات کرنا ہے. کون نہ چاہے اللہ سے ملاقات کرنا. بیت اللہ کا دیدار گویا اللہ کا دیدار. وہاں واقعیتاً ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہے, ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم نے اللہ کا دیدار کر لیا. جلدی سے اللہ کا دیدار نصیب فرما, اور جنہوں نے کر لیا اللہ بار بار نصیب فرماوے, اور جنہوں نے ابھی نہیں کیا اور ان کے لیے دیدار واجب ہو چکا اللہ تعالیٰ جلدی مرنے سے پہلے دیدار مقدر فرما, جلدی سے شوق پیدا فرما دے کہ کسی بھی طرح وہ جلدی سے جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرے. ورنہ بڑی خطرناک وعید ہے کہ اللہ کو کچھ بھی نہیں کری کہ وہ آدمی یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے چاہے کافر ہو کے مرے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسے آدمی ہوتی بہت خطرناک وعید ہے کہ اللہ کا گھر ہو اور اللہ کے گھر کا دیدار نہ کرے, اللہ ہو اور اللہ کا دیدار نہ کرے. یہ کیا محبت ہوئی اللہ کی, یا کیا دعویٰ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. یہ عجیب دعویٰ اس بنا پر اتنی خطرناک وعید ہے. تو اس گھر کو آباد کرنا تھا, اب آباد کیسے کریں. وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا, نہیں کھانے کی چیز, نہیں پانی, کچھ بھی نہیں تھا. وہاں تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا. وہاں تو لوگ ہو سکتے ہیں, وہ تو وہاں سے چلے جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کہیں قحط جاری ہو, نہ کھانے کا ملے نہ پینے کا ملے, اور آپ کو معلوم ہو جائے فلانی جگہ کھانا پینا سب کچھ ملتا ہے, تو کیا اس زمین میں کوئی ٹھہرے گا؟ کوئی نہیں رہے گا. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ مکہ میں نہیں کھانے کا نہیں پینے کا, لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی چیزوں کو جمع کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, پوری دنیا کی چیزیں اگر آپ کو کہیں ملتی ہو تو ہر میں نہ ملے گی. یہ عجیب بات کیوں؟ کعبہ کو آباد کرنا ہے, مکہ کو آباد کرنا ہے. اس بنا پر یہ سب شکلیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. اور دوسری بات, اس زمانے میں تو قریش تھے نا, تو قریش کو جب آباد کرنا تھا, اور اس زمانے کا حال بڑا خطرناک تھا. کیا حال تھا مختصر سنو, کیونکہ مجھے سورت سمجھانی ہے, یہ سب سمجھانا پڑے گا, اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے یہ سورت کا مطلب. کیا تھا حال اس زمانے میں؟ چوری, ڈکیتی, رہزنی, قتل و غارت گیری عام تھا. آج آپ نے شادی کی ہو نے, آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ بیوی میرے پاس 2 دن رہے گی. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دم سے طاقتور آیا, آپ کو قتل کر دیا, بیوی لے گیا. ایسا زمانہ. اللہ کا شکر ہے کہ آج سے ایسا نہیں ہے نا, اللہ کا احسان مانو. اپنے اولاد ماشاء اللہ خوبصورت اور نیک, دیکھ کر آنکھیں خوش ہوتی ہے, ٹھنڈی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں کیا اولاد دیکھی, کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ اولاد میرے پاس پڑی بھی ہوگی. کسی نے دیکھ لیا کہ بڑے اچھے اولاد ہے, فوراً حملہ کر دیا, اولاد لے گیا. مکان اچھا لگا, آپ کو مار دیا, مکان لے لیا. یہ زمانہ تھا وہ. لوٹ پھنسو, قتل و غارت کی. یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کا ہر نعمت پر شکر ادا کرو. کتنے چین سکون سے ہم بیٹھے ہیں, کتنی نعمت ہے. بارش کے قطرات کو گننا تو ممکن ہے, لیکن اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا. اس زمانے میں کتنی خطرناک حالت تھی پوری دنیا میں. لیکن آپ کو معلوم ہے قریش والے سب سے زیادہ چین اور سکون میں تھے. یہ چیز بات اللہ تعالیٰ نے قریش کو چین اور سکون دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ وجہ سن لو, بیت اللہ کے دنوں پر. اب آپ ہی بتلاؤ, جو اس زمانے میں عبادت بچا لائے گا, پوری دنیا میں آج فتنے ہیں, اللہ تعالیٰ جو دین پر رہے گا, جو عبادت بچا لائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو چین و سکون دے گا. یہ جملہ سن لینا, یہ ہے پوری صورت کا خلاصہ. یہ پوری صورت کا خلاصہ میں نے بیان کیا. میں نے کہا نا اس زمانے میں کیسے حالات تھے خطرناک, لیکن قریش کو چین و سکون تھا, کھانا بھی تھا. اور کیسا کھانا معلوم کیسا؟
روایتوں میں آتا ہے پوری دنیا کے اس زمانے میں جو بادشاہ لوگ تھے، سلطنتیں تھی، اتنے ہدیے تحفے، اتنے نظر و نیاز قریش والوں کو دیتے تھے کہ پورا سال وہ آرام سے وہ گزارتے تھے۔ اس زمانے میں جب لوٹ کھسوٹ کا زمانہ، کوئی ہدیہ دے گا، لیکن اس زمانے میں قریش کو ہدیہ دیتے، لوگوں کے دلوں کو قریش کی طرف اللہ تعالیٰ نے مائل فرما دیا تھا، لوگوں کے دلوں میں قریش کی محبت کو کھود کے رکھ دیا تھا، ان کی عظمت کو۔ ارے بلکہ کیا ہوتا تھا معلوم؟ روایتوں میں یوں آتا ہے، قریش کا کوئی آدمی کہیں جاتا تھا، دور کا سفر، اور راستے میں ڈاکو مل جاتا اور ایک دم سے دیکھتا یہ تو قریش ہے، کوئی علامت ہوگی اس زمانے کی قریش ہونے کی، تو فوراً وہ ڈاکو یوں کہتا معاف فرمانا ہے، میں کوئی دوسرا سمجھا لیکن آپ کا قریش میں سے، آپ کی کوئی خدمت میں کروں، الٹا وہ خدمت کرتا ہے ڈاکو، اور ان کو حفاظت سے لے جاتا تھا ڈاکو۔ اس زمانے کی بات میں کرتا ہوں۔ یہ سب قریش کے ساتھ کیوں کیا؟ تاکہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ اور عجیب بات کیا معلوم؟ جیسے کہ آج کل ہمیں کسی دوسرے ملک میں جانا ہو تو ویزا لینا پڑتا ہے، قریش کو ویزا لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر ویزا کے داخل، عظمت کے ساتھ استقبال کے ساتھ ملک میں داخل ہوتے۔ اور اوپر سے کیا معلوم، ہم اگر دوسرے ملک میں جائیں اور تجارت کریں تو ٹیکس لگتا ہے، ان کے لیے ٹیکس معاف۔ یہاں تو ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جائیں وہاں بھی ٹیکس لگتا ہے، وہاں تو یہ بھی ٹیکس نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹیکس معاف، قریش کا، صرف قریش کا۔ یہ سب کیوں تھا؟ اسی بنا پر بیت اللہ کو آباد کرنا تھا۔ اچھا، اور دوسری کیا بات کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں سفر کی رغبت پیدا فرمائی، اسی کو فرماتا اللہ لإیلاف قریش۔ کیا مانا اس کا؟ قریش کو مانوس کرنے کی بنا پر، قریش کو مانوس کرنے کی بنا پر اللہ نے کس سے مانوس کیا قریش کو؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ نے ان کو مانوس کیا سردی اور گرمی کے سفر کے ساتھ۔ یہ مانا اس کا، آپ کو صورت کر دیں نماز میں، اس کا یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کے ساتھ مانوس کر دیا کہ وہ سردیوں میں کہاں کا سفر کرتے تھے معلوم؟ روایتوں میں آتا ہے جب مکہ میں سردی ہوتی تھی، یمن میں گرمی ہوتی تھی، تو مکہ والے جو سردار بڑے جو ہوتے تھے وہ تمام کی تمام تجارت کا سامان لے کر یمن آتے تھے تاکہ وہ ٹھنڈی سے بھی بچ جائے اور تجارت خوب ہو گئے، خوب نفع ملے۔ رحلۃ الشتاء، شیتا کا معنی سردی کا سفر، اور سردی کا سفر کہاں کا ہوتا تھا؟ یمن کا ہوتا تھا۔ اور آگے ہے والصیف، یعنی گرمی کا سفر، اور گرمی کا سفر کیا مطلب؟ مکہ میں تو خوب گرمی ہوتی تھی تو قریش والے شام علاقے میں جاتے تھے، جس کو آج سیریا بولتے ہیں ہم، سیریا، یہ مصر کا علاقہ، سیریا یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، شاداب ہے، سرسبز شاداب ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، تو قریش اپنی گرمی سے بچنے کے لیے شام جاتے تھے، اور جب گرمی کا زمانہ پورا ہو جاتا تھا شام تجارت کر کے مکہ واپس آتے اور خوب تجارت کر کے اوپر سے نفع بھی کماتے، اور نفے کے ساتھ ساتھ وہاں کے بادشاہ اور وہاں کی سلطنت والے، وہاں کے لوگ ان کو ہدیے تحفے دیتے، وہ الگ۔ یہ مطلب اس کا، یہ دو آیتوں کا مطلب میں نے بیان کیا۔ لإیلاف قریش، یہ جتنا بھی میں نے بیان کیا نا اختصار کے ساتھ، دوسری کتنی باتیں میں نے چھوڑ دی، یہ دو آیتوں کا مطلب سمجھایا۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر، کس سے مانوس کرنا؟ ایلافہم، ان کو مانوس کرنا، رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی گرمی اور سردی کے سفر سے مانوس کرنا۔ اور کیوں مانوس کیا؟ وہ پورا منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ وقت ہو چکا، واقعی میں نے بیچ میں جو کہا اس کا فائدہ تھا، میں نے کہا کہ دعا کرے، اس کے بعد سے ایسی طبیعت کھلی کہ 1 گھنٹہ بھی بیان کروں مجھے پتہ نہ چلے، کیسی طبیعت ہو گئی الحمدللہ۔ واقعہ صلی اللہ علیہ نے دعا کی ہوگی، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں،
اب تو طبیعت نہیں چاہتی 1 گھنٹہ بیان کرو، لیکن وقت ہو چکا۔ جو کچھ اللہ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ قبول فرما رہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ جو ہے نا وہ آئندہ کل انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہماری پکڑ نہ فرما یا ارحم الراحمین، ہمیں چین اور سکون والی زندگی نصیب فرما، چین اور سکون کے ساتھ یا اللہ ہمیں کھانا نصیب فرما، چین اور سکون کے ساتھ ہمیں زندگی واقعیتاً ہمارے پاس ایسے اعمال تو نہیں ہیں، لیکن اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ، اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی رحمتوں سے برکتوں سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما یا اللہ، اس مہینے میں یا ارحم الراحمین خوب تلاوت کی توفیق عطا فرما، روزے کی توفیق عطا فرما، تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، خوب نمازیں تراویح سنن نوافل کی پابندی کی توفیق عطا فرما یا اللہ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ یا اللہ خشوع و خضوع کے ساتھ تمام آداب اور ارکان کو بجا لانے کے ساتھ نمازوں کو یا اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ گناہوں سے بچا لے، معاصی سے بچا لے، بد نظری سے بچا لے، بد خیالی سے بچا لے، حرام سے بچا لے، حرام لقمے سے بچا لے یا اللہ، روزی تو مقدر ہی ہے یا اللہ، جس کو جتنی ملنے وہ تو مقدر ہی ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جب مقدر ہے تو ہمیں حلال روزی نصیب فرما، حرام روزی سے بچا لے یا اللہ، شبہ والی روزی سے بچا لے یا اللہ۔ آدمی مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے مقدر میں جو لقمہ لکھا ہوا وہ کھا نہ لے یا اللہ، تو یا اللہ ہمیں وہ حلال کا لقمہ نصیب فرما، شک والے اور مشتبہ لقمے سے بھی ہمیں بچا لے یا اللہ یا رحم الرحمین۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کی ایک ایک لمحے کی یا اللہ قدر کی توفیق عطا فرما، غفلت سے بچا لے یا اللہ، غفلت سے بچا لے، تیری ناراضگی سے بچا لے، تیری ناراضگی والے عمل سے بچا لے یا اللہ، ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ، تیرا تو وعدہ ہے جو دین پر عمل کرے گا میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گا، تیروں سکون میں نصیب کروں گا، آخرت کو میں ضرور بنا دوں گا یا اللہ، ہم سب دین پر آئیں گے یا ارحم الراحمین، تجھے توفیق نصیب فرما یا اللہ، تجھ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، واقعی تیری توفیق کے بغیر نہ ہم پنگا بول سکتے ہیں، نہ ایک قدم تیری طرف اٹھا سکتے ہیں، نہ کوئی نیک کام کر سکتے ہیں یا اللہ، تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمارا دل متوجہ ہو یا نہ ہو یا اللہ، ہمیں توفیق دے دے، ہمارے دلوں کو یا اللہ اپنی طرف متوجہ فرما دے، ہمارے دلوں کو تیری محبت سے آشنا فرما دے، تیری نسبت سے یا اللہ آشنا فرما دے، ہمارے دلوں میں تیری محبت نصیب فرما، تیرا تعلق تیری نسبت عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی محبت نصیب فرما، اداؤں کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحم الراحمین۔ کیا مانگے؟ جب مانگنے پہ آتے ہیں یا اللہ یوں جی چاہتا ہے کوئی چیز نہ چھوڑے یا اللہ، تو تو جانتا ہے ہماری کیا حاجت ہے، ہمیں کیا مانگنا چاہیے یا اللہ، ہماری کیا تمنا ہے، ہماری کیا پریشانی ہے، سب کچھ آپ جانتے ہیں یا اللہ، سب کچھ اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے دے دے اور شاید شان دے دے یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ۔ اللہم انا یا اللہ، اللہم انک تعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا یا اللہ۔
یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کی جو بھی تمنا اپنے فضل سے پوری فرما دے, ان کی جو پریشانی ہو دور فرما دے, جو بیماری ہو دور فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین جو ان کی رکاوٹ ہو دنیاوی کام میں یا دینی کام میں اپنے فضل سے یا اللہ رکاوٹ کو دور فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے اور ہمیں بھی نیک صالح بنا دے. یا اللہ ہمیں بھی نیک صالح بنا دے, ہمیں بھی نمازی بنا دے, روزے دار بنا دے, دین کا خادم بنا دے, دیندار بنا دے, دیانت دار بنا دے, امانت دار بنا دے. یا اللہ گناہوں سے بچا دے, حرام سے بچا دے, تیری ناراضگی سے بچا لے, شیطانیت سے بچا لے. یا اللہ اس نے خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ رحمت کی بارش نہ اس مہینے کی برکت سے یا اللہ تو کروڑوں رحمتوں کو نازل فرماتا ہے تو اس بارش کی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے یا اللہ بارش سے بھی ہمیں مالا مال فرما, رحمت کی بارش نازل فرما. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما, ہمارے گناہوں کی بنا پر ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمیں قبول کر لے. یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا رب. محمدی کہاں کی دلی اپنے بات کرتی ہے نا ہمیں بابا بات کہی ان کے امی جو ہے وہ تہجد کر کے بھی 25 سال تک دعا کی تھی نا. آپ کا چہرہ دیکھ کے ایمان لائے لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کے ایمان لائے وہ ہوگا واقعہ. لیکن میری نظر سے ہوگا میں نے پڑھا ہے مطلب یہ 3 باتیں آپ نے فرمائی تھی کہ آپ نے کبھی وضو کیے بنا دودھ نہیں پلایا. یہ 3 باتیں آپ نے جو 2 باتیں فرمائی. ایک بات یہ بھی تھی نا کہ 25 سال تک آپ نے تہجد پڑھ کے کہ آپ کا چہرہ دیکھ